آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میری اپنی زندگی کے متعلق ہے۔ یہ واقعہ کافی عرصہ پہلے کا ہے، جب میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور ہم میاں والی میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی جہاں ان کا تبادلہ ہوتا رہا رہتے تھے۔ میاں والی میں ہم ایک بنگلے میں رہتے تھے جس کا نمبر E13 تھا۔ اس بنگلے کی 2 منزلیں تھیں۔ بنگلے کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا اور بنگلے کے پیچھے ملازم کا ایک کوارٹر تھا۔ ہمارا ملازم اس کوارٹر میں رہتا تھا۔ بنگلے کے پیچھے گھاس بھی اگا ہوا تھا اور ایک امرود کا پراسرار درخت بھی تھا۔ ہمارا ملازم کبھی اس کوارٹر میں رہتا تھا اور کبھی اپنے گھر چلا جاتا تھا اور صبح آ جاتا تھا۔ شام کو امرود کے درخت کے پاس جاتے ہوئے ہمیں بہت ڈر لگتا تھا۔ اس امرود کے درخت میں کچھ تو ایسی بات تھی کہ اس کے قریب شام کو جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں میری چھوٹی خالہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ ہم بنگلے کی دوسری منزل پر کیرم کھیل رہے تھے۔ میں ان دنوں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ رات کا وقت تھا اور ہم کافی دیر کیرم کھیلتے رہے۔ رات کے تقریباً 10 ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے کیرم کھیلنا بند کر دیا اور کافی دیر گپ لگاتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد سب نیچے جانے لگے اور میری خالہ نے مجھے نیچے جانے کو کہا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ سب نیچے چلے گئے۔ میں دوسری منزل پر اکیلا بالکونی میں کھڑا ہو کر بنگلے کی پچھلی طرف امرود کے درخت کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ پھر میں نے امرود کے درخت پر ایک سایہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سمجھا کہ میرا وہم ہے۔ میں نے پھر دوبارہ امرود کے درخت کی طرف دیکھا تو مجھے 2 عجیب و غریب روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے جب وہ روشنیاں دیکھیں تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ پھر میں اندر آ گیا اور اندر سے اوپر والی منزل کا دروازہ بند کر لیا۔ میں نے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے نماز شروع کی تو مجھے جائے نماز پر ایک نہایت ہی خوفناک شکل نظر آئی۔ وہ شکل اتنی خوفناک تھی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی۔ وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سیاہ تھا اور اس کی آنکھیں بڑی اور گول تھیں۔ اس کے دانت نوکیلے اور منہ سے باہر نکلے ہوئے اور سر پر 2 سینگ بھی تھے۔ خدا جانے وہ کیا چیز تھی۔ میں نے نماز نہیں توڑی اور جاری رکھی۔ جب میں آخری رکعت میں پہنچا تو شکل خود ہی غائب ہو گئی۔ میں نے نماز پڑھی اور نیچے چلا گیا۔ نیچے جا کر میں سب کے درمیان خاموشی سے بیٹھا رہا۔ سب باتیں کر رہے تھے لیکن میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میری خالہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ میں نے پھر خالہ کو ساری بات بتائی۔ خالہ میری بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ میرے والد صاحب کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ شیطان ہوگا اور وہ کوشش کر رہا ہوگا کہ تم نماز نہ پڑھو۔ میں جب بھی اس خوفناک چہرے کے بارے میں اب سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک ٹیچر ہوں اور میں ہوم ٹیوشن بھی پڑھاتا ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں رات گئے تک ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ میں کھاریاں شہر میں رہتا ہوں۔ کھاریاں شہر میں GT روڈ سے بائیں طرف واقع ڈاکٹرز ہسپتال کے ساتھ ایک بڑا قبرستان ہے جس میں سے گزر کر میں ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ میرا اس گھر میں پڑھانے کا وقت شام سے پہلے کا تھا اور میں کوشش کرتا تھا کہ اس فیملی کو میں شام ہونے سے پہلے فارغ کر دوں۔ ایک دن مجھے بچی کے والدین کی کال آئی کہ سر ہم نے کہیں جانا ہے، اس لیے آپ رات کو 9 بجے آئیے گا۔ میں چاہتا تو کہتا کہ رات کو میں نہیں آ سکتا، اس لیے چھٹی کر لیں، لیکن بچی کے امتحان نزدیک تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ بچی کا حرج ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ رات کو 9 بجے میں اس بچی کو پڑھانے GT روڈ کی طرف چلا گیا۔ مجھے اس رات عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی ذہنی تشنگی محسوس ہو رہی تھی اور میری چھٹی حص مجھے روک رہی تھی کہ میں اس طرف نہ جاؤں، لیکن میں نے ہر سوچ کو نظر انداز کر دیا اور اس بچی کو پڑھانے چل دیا۔ جب وہ قبرستان آیا تو میں نے اس قبرستان میں سے گزرنا تھا۔ پہلے بھی میں قبرستان میں سے گزرتا تھا
لیکن اس رات میرا قبرستان میں سے گزرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز مجھے روک رہی ہے۔ میرے تو قدم ہی میرا ساتھ دینا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن میں خیال کو پس پش ڈال کر قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبرستان میں سے دوسری طرف نکل کر ہی اس بچی کا گھر تھا۔ اس بچی کا پہلا پرچہ ریاضی کا تھا، اور وہ ریاضی میں کمزور بھی تھی۔ اس کو ریاضی سمجھاتے سمجھاتے کافی دیر ہو گئی، اور میں تقریباً 10:30 بجے کے قریب فارغ ہوا۔ میں نے واپسی پر اسی قبرستان میں سے گزرنا تھا، اور رات کافی ہو چکی تھی۔ خیر، میں ٹیوشن پڑھانے کے بعد اس قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اس قبرستان میں دیوار کے ساتھ ہی ایک درخت تھا۔ جب میں اس درخت کے پاس پہنچا اور میری نظر اس درخت پر پڑی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس درخت پر ایک عورت کالا سیاہ لباس پہنے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سارے درخت پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے اور آنکھیں لال سرخ تھیں۔ اس کا چہرہ بھی کالا سیاہ تھا۔ میں نے اس عورت کو دیکھ کر تیز قدم چلنا شروع کر دیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اس عورت کی طرف دوبارہ نہ دیکھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بحفاظت قبرستان کے باہر آ گیا ہوں، اور میرا کسی قسم کا بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ میں آج بھی جب اس عورت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کئی واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے ایک عورت نے اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا۔ ٹیوشن فیس طے پا گئی اور میں ان کے گھر پڑھانے چلا گیا۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عائشہ تھا، جو کہ 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ اس نے میرے پاس پڑھنا تھا۔ جب مجھے کچھ دن عائشہ کو پڑھاتے ہوئے ہو گئے تو عائشہ کی والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ سر، عائشہ کی چھوٹی بہن تہمینہ ہے، آپ اسے پڑھا لیں گے؟ میں نے عائشہ کی والدہ سے پوچھا کہ تہمینہ کس کلاس میں پڑھتی ہے؟ باجی نے جواب دیا کہ وہ 1 کلاس میں پڑھتی ہے۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اسے کسی ٹیچر کے پاس اس کے گھر پڑھانے بھیج دیا کریں، اور جب بڑی کلاس میں چلی جائے گی تو میں حاضر ہوں، میں پڑھا دوں گا۔ میں نے باجی سے کہا کہ اگر میں نے تہمینہ کو پڑھایا تو یہ عائشہ کا وقت بھی ضائع کرے گی، کیونکہ ایک چھوٹے بچے کے ذہن میں کوئی بات بٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ باجی بضد تھیں کہ سر، میں تہمینہ کو کہیں اور نہیں بھیجنا چاہتی، اسے آپ ہی پڑھا دیا کریں۔ باجی نے کہا کہ سر، آپ فیس جتنی مرضی لے لیں اور تہمینہ کو پڑھا دیا کریں۔ خیر، میں نے تہمینہ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک دن میں ان کے گھر پڑھانے گیا اور تہمینہ کو پڑھانے لگا۔ میں نے تہمینہ سے کہا کہ بیٹا ڈائری نکالو۔ تہمینہ نے ڈائری نکالی اور میں نے ڈائری دیکھی تو اس میں اردو حروف تہجی کا ٹیسٹ دیا گیا تھا۔ میں نے تہمینہ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو حروف تہجی آتے ہیں؟ اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ سر نہیں آتے۔ تہمینہ ایک معصوم سی اور بہت پیاری بچی تھی۔ خیر، میں نے اسے حروف تہجی رف کاپی پر لکھ کر دیے اور اسے کہا کہ انہیں دیکھ کر نیچے لکھو۔ اس نے کاپی لے لی اور لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے عائشہ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ جب میں تھوڑی دیر بعد تہمینہ کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے اسے کاپی لی اور اس نے جو حروف تہجی لکھے تھے انہیں چیک کیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ تہمینہ نے سارے حروف تہجی الٹے لکھے تھے، حالانکہ الٹا لکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے تہمینہ کو اس دن کئی بار حروف تہجی لکھوائے، لیکن وہ جو بھی حرف لکھتی الٹا لکھتی۔ پہلے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لکھوائے اور سمجھایا کہ بیٹا اس طرح سیدھا لکھو، لیکن اتنی پریکٹس کروانے کے باوجود وہ بار بار الٹا لکھتی۔ اس دن تو میں اسے پڑھا کر آ گیا اور پھر گھر آ کر سوچتا رہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تہمینہ ایسے کیوں لکھتی ہے، حالانکہ الٹا لکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اسے کچھ دن پڑھایا
اور میں نے دیکھا کہ بار بار پریکٹس کروانے کے باوجود وہ اردو کے حروف تہجی الٹے لکھتی ہے۔ میں نے اس کی والدہ کو بلایا اور ان کو بتایا۔ اس کی والدہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ میں نے باجی سے یہ بھی کہا کہ الٹا لکھنا تو زیادہ مشکل ہوتا ہے اور مشکل کام یہ کر لیتی ہے اور آسان اس سے نہیں ہوتا۔ عجیب معمہ تھا۔ میں نے باجی سے کہا کہ مجھے تہمینہ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ لگتا ہے، اسے کسی عامل کو چیک کرائیں، کیونکہ میں نے ابھی تک کسی بچے کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ نہیں دیکھا۔ باجی نے پھر کئی عامل گھر میں بلائے۔ وہ حساب لگا کر بتا تو دیتے کہ تہمینہ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل نہیں کر سکے۔ حل کرنے کے لیے انہوں نے تعویذات تو دیے، لیکن ان سے تہمینہ کو بالکل بھی افاقہ نہ ہوا۔ میں نے ایک بابا جی کے بارے میں سن رکھا تھا جو کہ گلینا شہر میں رہتے تھے۔ میں نے باجی کو بتایا کہ آپ بابا جی سے رابطہ کریں، اور باجی کو بابا جی کا موبائل نمبر بھی دے کر دیا۔ باجی نے بابا جی کو گھر میں بلا لیا۔ بابا جی نے حساب لگایا اور بتایا کہ اگر آپ کی بچی کو کچھ دن اور گزر جاتے تو اس نے پاگل ہو جانا تھا، کیونکہ اس پر کسی نے بہت سخت کالا علم کیا ہے، اور اس کا مقصد اس کے ذہن کو باندھنا ہے تاکہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے اور یہ کوئی ذہنی کام نہ کر سکے۔ باجی بابا جی کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ بابا جی نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بچی کچھ ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بابا جی نے تہمینہ کو دم کیا اور کچھ تعویذات بھی پینے کے لیے دیے۔ آہستہ آہستہ تہمینہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ انسان ہر وقت اپنے مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں سوچنے اور انہیں حل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جب انسان اپنے آگے پیچھے پریشان حال دنیا کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے مسائل اور پریشانیاں بالکل چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ میں کھاریاں شہر میں ایک گھر میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ میں جن بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں ان کی والدہ کے ساتھ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ بچوں کی والدہ کی طبیعت کافی عرصہ سے خراب رہتی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو چیک کراتے اور دوائی لے لیتے۔ ایک دن بچوں کی والدہ بیٹھی ہوئی تھیں تو ان کی حالت عجیب ہونے لگی۔ ان کا سارا جسم کانپنے لگا اور آنکھیں بہت خوفناک ہو گئیں۔ ساری فیملی ان کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مردانہ آواز میں بولیں، پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ مردانہ آواز سن کر تو ساری فیملی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بچوں کی والدہ بولیں، میں نورین نہیں، مبشر ہوں۔ ان کے بھائی نے پوچھا کہ مبشر کون؟ اس نے بتایا کہ میں ایک جن ہوں اور آپ کی بہن کے ساتھ رہتا ہوں۔ جن نے مزید بتایا کہ میں ان کے ساتھ کافی عرصہ سے رہتا ہوں اور ان کو تکلیف دینے پر مجھے کسی نے مامور کیا ہے۔ نورین کے بھائی اسلم نے پوچھا کہ کس نے تکلیف دینے پر مامور کیا ہے؟ جن نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں مجبور ہوں۔ جن نے بتایا کہ ان کو شوگر کی بیماری میں نے لگائی ہے اور ان کے معدے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی میری وجہ سے ہوتی ہے۔ جن نے بتایا کہ ان کے سارے وجود میں تکالیف کی وجہ میں ہی ہوں اور میں ان کو تکلیف دینے پر مجبور ہوں۔ جن نے بتایا کہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا لیکن مجھ سے یہ کام کروایا جا رہا ہے۔ ساری فیملی پریشان ہو گئی۔ وہ ان کو کئی جگہوں پر لے کر گئے، انہیں آرام نہیں آیا۔ آخر وہ انہیں گولڑا شریف لے کر گئے تو انہوں نے پینے کے لیے تعویذات دیے اور پہننے کے لیے بھی تعویذ دیا۔ انہوں نے وہ تعویذات استعمال کیے اور گلے میں بھی تعویذ پہنا، جس کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک رہنے لگی۔ ان کو موٹا گوشت کھانے اور فوتگی والے گھر جانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ جن اب بھی ان کے ساتھ ہی ہے، لیکن جادو کا زور کم ہو جانے کی وجہ سے وہ انہیں تکلیف نہیں دیتا اور حاضر نہیں ہوتا۔ اب بھی ان کے گھر ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کبھی ان کی بیٹی چلتے چلتے گر جاتی ہے اور کبھی بیٹا۔ اکثر ان کے گھر میں بیماری رہتی ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں کافی ظالم انسان ہیں جو کہ کسی کو کھاتے پیتے نہیں دیکھ سکتے، اور حسد کی وجہ سے وہ دوسرے کو نیست و نابود کرنے کے لیے جادو اور تعویذات کا سہارا لیتے ہیں۔